ایمان والوں کی شان یہ ہے اشد حبا للہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں. اشد یعنی سب سے زیادہ سخت ہیں، شدید محبت کرتے ہیں ایمان والے. اور یہ اشد محبت کو ہمارے اردو فارسی عنوان میں عشق کہتے ہیں. عشق عربی میں عشق کا لفظ نہیں ہے، لیکن اشد محبت کو عشق کہا جاتا ہے. عشق کہا جاتا ہے تو اشد و محبت، اس کا مطلب ہر مومن اپنے اللہ کا عاشق ہوتا ہے. عشق، اور عشق اس محبت کو کہتے ہیں جو عام محبت کے لیول سے اوپر بڑھ جاتی ہے اور اس میں جولانی اس قدر ہوتی ہے کہ انسان کو اب محبوب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. اس کا کھانا پینا اس محبوب کے خیالوں میں، اس کا چلنا پھرنا اس محبوب کے خیالوں میں، اس کا سونا جاگنا اس محبوب کے خیالوں میں. گویا کہ ایسی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے. اب اس گویا کہ مجنوں کو لیلا کے سوا کوئی نظر جیسے نہیں آتا تھا، اب اس مومن کو مولا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. کیا مجنوں لیلا سے محبت کرے گا جو یہ مومن مولا سے محبت کرتا ہے؟ وہ لیلا کائنات میں مجنوں نے سارا قربان کر دیا، یہ مومن اللہ سے محبت کرتے مولا کائنات پر سب قربان کر دیتا ہے. یہ ہے تو گویا کہ مومن مولا سے محبت کرتا ہے، لیلا سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کوئی جب لیلا کو دیکھتا ہے جسے لیلا پیدا کی، اس لیلا کو محبوب بنانے والے مجنوں دنیا میں، جبکہ مجنوں بھی اس خالق کی مخلوق اور لیلا بھی اس خالق کی مخلوق، اور محبت کا رشتہ ایسا کہ یہ مجنوں اس لیلا پر ایسا گر رہا ہے اس کی نگاہوں میں لیلا کسی کو نظر نہیں آتا، جبکہ وہ ناقص مخلوق ہے. تو لیکن مومن اس ایمان کی آنکھ سے اپنے اس معبود برحق کو دیکھتا ہے، اس محبوب اعظم کو دیکھتا ہے، اس مولا کائنات کو دیکھتا ہے. فرمایا کہ یہ اس کا ایسا مجنوں بنتا ہے. فرمایا کہ یہ مجنوں جو ہے یہ مولا کائنات کا مجنوں ہے، یہ لیلا کائنات کا مجنوں نہیں. اس نے لیلا پر نہیں بلکہ لیلا کائنات کو اس نے مولا پر قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سچا مجنوں. یہ ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جانشین، کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا دوست اور عاشق جو مکہ کی بے آب ہو گیا، جنگل کے اندر اس محبوب بیوی کو چھوڑ کر آ گیا، محبوب معصوم بچے کو چھوڑ کر آ گیا. اس نے دیکھو اس لیلا کائنات کو اس مولا کائنات پہ قربان کر دیا. مولا نے کہا اس معصوم بچے کو یہاں چھوڑ دو، جس معصوم بچے کے لیے دعائیں کر کے تڑپتے تھے، بڑھاپے کی اولاد، اور بڑھاپے کی اولاد میں کتنا تعلق اور محبت ہوتی. لیکن دیکھو اس لیلا کائنات کو اس مولا کائنات کی خاطر جب قربان کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری داستان کو انسانوں کے لیے عبادت بنا دیا. آج حج کی عبادت لوگ سادہ سمجھ کے کرتے ہیں، اصل میں وہ عشق کی داستان جو دہرائی گئی تھی خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس عشق کی داستان کو کائنات کی اس انسانیت کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے حج کی شکل میں عبادت بنا دیا. آج لوگ صفا مروہ میں بھی دوڑتے ہیں حاجرہ کی طرح، آج زمزم پیتے ہیں اس اسماعیل کی ایڑیوں کی یادگار میں، اور اسی طریقے سے جو مینا میں جا کر قربانی کرتے ہیں اسماعیل کی یادگار میں، مزدلفہ کے اندر جا کے لیٹتے ہیں تو گویا کہ جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں اسی اسماعیل کی یادگار میں. تو معلوم ہے کہ یہ پوری داستان عشق اللہ تبارک و تعالی عبادت بنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے جب یہ قربانی دی کہ سب کچھ اس لیلا کائنات کے حسن کو مولا کائنات پہ قربان کیا، تو اللہ نے اس ادا کو ایسا قبول کیا قیامت کے لیے عاشقانہ عبادت بنا کے رکھ دی. اس لیے اللہ شکور ہے. شکور، اور شکور کہتے ہیں قدردان کو. اللہ قربانی کی قدر کرتے ہیں، بندہ قربانی کر کے تو دیکھے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی محبت اشد ہوتی ہے، ایمان والے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا عاشق نہ ہو ایمان والا وہ مومن ہی نہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب عنوان بیان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اشد محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے. اشد سے مراد عشق کرتے ہیں اللہ سے. تو فرمایا دیکھو ایمان و عشق کو برابر ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو مومن اللہ کا عاشق نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر مومن اللہ کا عاشق ہونا ضروری ہے. اگر وہ اللہ کا عاشق یعنی اشد محبت اگر اللہ سے نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ہر مومن اشد عاشق ہے. پھر اشد کے اندر مراتب ہیں. کوئی اشد سے بھی اشد محبت کرتا ہے، وہ اس سے بھی اشد محبت کرتا ہے. تو اشدیت کے اندر فرق مراتب ہے، اشدیت میں فرق مراتب ہے، لیکن نفس محبت میں فرق مراتب نہیں ہے. لہذا ادنا درجے کا مومن اشد محبت کرتا اللہ سے، یعنی سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے کرتا ہے. اگر اس درجے کی محبت نہ کرتا ہو تو وہ مومن ہی نہیں رہتا. اس درجے کی اگر محبت کی نفی ہو جائے تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، کہ ایسی محبت لازم ہے لازم.
اور لازم کا اصول یہ ہے کہ لازم اگر منتفی ہو جائے تو ملزوم بھی منتفی ہو جاتا ہے. لازم کی نفی ہو جائے یعنی اس درجے کی محبت کسی کے پاس اگر نہ ہو تو پھر مومن ہونا جو ملزوم تھا وہ بھی اس کی بھی نفی ہو جاتی, مومن نہیں رہتا. تو گویا کہ اشد محبت ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. ادنا سے ادنا مومن جو اشد محبت کے درجے میں ہونا ضروری, ورنہ مومن نہیں رہے گا. ہاں اب اس کے بعد فرق مراتب ہے, کوئی اشد سے اشد اللہ کو چاہتا ہے, کوئی اس سے بھی زیادہ اشد چاہتا ہے. تو اشدیت کے اندر اب یہ مرتبے طے ہوتے ہیں, لیکن نفس اشدیت کے اندر ہر مومن کو برابر ہے ہونا ضروری. یہ نہیں کہہ سکتے جی اس کو تھوڑی محبت اس کو زیادہ, نہیں, اشد محبت ضروری, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا. اشد محبت ہونا ضروری ہے. اگر اشد محبت نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے بڑی نئی بات کی ہے, اور یہ نئی بات کی میں نے بشارت دے دی ہے, اور فرمایا کہ عام مومن کے لیے بھی میں نے اشد محبت کی بشارت دے دی ہے. ورنہ واعظین تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے. کیا ہو گیا تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں نہیں, اللہ سے اشد درجے کی محبت اگر نہ ہو, یعنی ہر مومن اللہ کا عاشق نہ ہو تو مومن نہیں رہتا. فرمایا کہ میں نے اس آیت سے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ اس درجے کا عشق ہر مومن کو ہونا ضروری ہے. وہ الگ بات ہے کہ عاشقوں میں بھی فرق مراتب ہے, عاشق بھی ایک دوسرے سے اوپر سے نیچے جا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے جو ہیں وہ فرمایا کہ وہ اشد محبت کرتے ہیں, اشد محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے.